راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی، گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ تفصیلی جواب تو پھر دیں گے۔ اس وہابی سے پوچھنا کہ اس نجدی متوع کے سر پہ جو لال رومال ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ رکھا تھا کبھی؟ بغیر امامے کے صرف سر پہ رومال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی رکھا ہے؟ اور اگر رکھا بھی ہے تو کیا اس رنگ کا، اس ڈیزائن کا رکھا ہے جو خاص آل سعود نجدیوں کی ڈیزائن ہے؟ اگر یہ انڈین بیچارہ مرید جو جاہل ہے جواب نہیں دے پا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، یہ تو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، وہ حدیث بتائے کہ کس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لال ڈیزائن والا رومال رکھا ہے، ثابت کرے۔ اگر نہیں ثابت کر سکتا تو وہ بھی اپنے آقاؤں یعنی آل سعود کا مرید ہے، گویا کہ ان کی پیروی کرتا ہے۔ جب سفید رنگ افضل ہے تو رومال میں بھی سفید افضل ہے، جب سفید افضل ہے تو خالی جبہ سفید ہو یہ کافی نہیں ہے، رومال میں بھی سفید افضل ہے، امامے میں بھی سفید افضل ہے، اس سے تو امامہ باندھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امامے میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمائم تیجان العرب، امامے عربوں کا تاج ہے، تو کیوں یہ بغیر امامے کے ہے؟ سنت کو کیوں اس نے ترک کیا؟ اور کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آل سعود والی ڈیزائن، یہ والا رومال جو ہے لال رومال، یہ سر پہ رکھتا ہے؟ تو وہ خود بھی بدعتی ہے، اس کے پیر جو ہیں وہ آل سعود ہیں، وہاں سے اس کو پگار ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، اس لیے ان کی غلامی کا نشان سر پہ رکھا ہے اس نے۔ اس وقت اس کو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ سنت کے خلاف ہے؟ پہلے وہ جواب مانگیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا رومال سر پہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اور رہا سوال لباس کا، تو سفید رنگ افضل ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سفید کے علاوہ کوئی اور پہننا حرام، بلکہ حدیث شریف میں لال رنگ بھی ثابت ہے، حدیث شریف میں دوسرے رنگ بھی ثابت ہیں۔ کیا پوری دنیا کے وہابی سوائے سفید کے کوئی رنگ پہنتے ہی نہیں؟ کیا خود نجدی متوع سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں پہنتے؟ کبھی کبھار کالا جبہ پہنتے ہیں، کبھی کبھار کریم، جو سفید جبہ یہ لوگ پہنتے ہیں، اس کے اوپر جو کوٹ ٹائپ جبہ ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ کالا ہوتا ہے ان کا، اس پر سنہری گوٹ ہوتی ہے، سنہری گوٹ والا جبہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پہنا تو ثابت کرو، کالا رنگ پہنا ہے، سنہری گوٹ اگر پہنا ہے تو ثابت کرو، اور اگر پہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگ بھی، تو پھر ہم پہ کیوں اعتراض ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ سفید رنگ افضل ہے، اگر افضل کے خلاف کوئی کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوتا، افضل کا ترک کرنا جائز ہے، اتنا بھی اس کو نہیں معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہی حرام ہے، جس چیز سے منع نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے جسے رسول اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، تو یہ نئی شریعت گڑھ رہا ہے، یہ بدعت گڑھ رہا ہے۔